السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نالج آف اسلام میں خیر مقدم ہے، اور اس چینل میں آپ سے قرآن و حدیث سے متعلق چند باتیں ارشاد فرماؤں گا، اور آج میں آپ کو عید کی کچھ احکام بتانے والا ہوں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عید الفطر تو اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی نعمت نازل فرمائی، جس میں دین دنیا کی بھلائی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اچھائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہم رمضان بھر تراویح کی نماز میں قرآن سنتے رہتے ہیں اور ویسے بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ رمضان شریف میں جو روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے تھے، اس کی مہربانی اور مدد سے وہ پورے ادا کیے، اور عید ہم شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں۔ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ عید الفطر کے دن ہم کچھ میٹھا کھا کر راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ عید کی تکبیر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا اعلان ہے۔ ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے آتے ہیں تاکہ پوری بستی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کے اعلان سے گونج اٹھے۔ اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہاں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے کبھی عید کی نماز نہیں چھوڑی۔ عید کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی تیاری کر کے عید کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اور کسی کام میں لگتے تھے۔ عید کی نماز پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب ہم لوگ عید کی نماز کا وقت جانیں گے۔ عید کی نماز کا وقت سورج بلند ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اب ہم لوگ نماز عید کا طریقہ جانیں گے۔ عید کی نماز کے لیے جماعت اسی طرح شرط ہے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ عید کی نماز میں 6 زائد واجب تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلے رکعت میں 3 زائد تکبیریں ثنا کے بعد اور قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام بھی اور مقتدی بھی پہلے نیت کرے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد امام بلند آواز سے، مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور دونوں آہستہ سے ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد امام بلند آواز سے تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے۔ مقتدی بھی آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے ایسا ہی کرے۔ دوسری بار امام بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے اور چھوڑ دے۔ مقتدی بھی آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے ایسا ہی کرے۔ تیسری مرتبہ امام اور مقتدی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور اس مرتبہ ہاتھ چھوڑے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ لے۔ اب امام آہستہ سے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجدہ کر کے حسب قاعدہ 1 رکعت پوری کرے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر امام پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بلند آواز سے پڑھے۔ جب سورت پڑھ لے تو رکوع میں نہ جائے بلکہ 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے۔ مقتدی آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے ایسا ہی کرے۔ چوتھی مرتبہ امام بلند آواز سے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے ایسا ہی کرے، پھر حسب قاعد نماز پوری کر لے۔ امام صاحب خطبے میں بار بار تکبیر پڑھتے ہیں، 9 مرتبہ پہلے خطبے میں اور 7 مرتبہ دوسرے خطبے میں۔
और तकबीर ही से खुतबा शुरू करते हैं। ईद उल फितर के दिन हम नमाज से पहले फितरा अदा करते हैं ताकि हमारे तमाम गरीब भाई भी बेफिक्री के साथ ईद की खुशी में हमारे साथ शरीक हों। अब हम लोग इमाम तशरीक जानेंगे। ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को अरफा कहते हैं। 10वीं तारीख को ईद होती है। 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीखों को इमाम तशरीक कहते हैं। ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख अरफा के दिन फजर की नमाज से लेकर 13वीं तारीख के असर की नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक पढ़ना इमाम और मुक़्तदी दोनों पर वाजिब है। अलबत्ता औरतों पर तकबीर तशरीक आहिस्ते आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। अब हम लोग ईद के मुताल्लिक याद रखने की कुछ बातें जानेंगे। पहला, ईद की नमाज़ पढ़ना मुसलमानों पर वाजिब है। दूसरा, ईद की नमाज में 2 रकअत पढ़ी जाती हैं और नमाज के बाद खुतबा होता है। तीसरा, ईद की नमाज में न अज़ान होती है और न इकामत कही जाती है। चौथा, ईद उल फितर में कुछ मीठा खाकर ईदगाह जाना सुन्नत है। पाँचवा, ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना सुन्नत है और ईदगाह तक पैदल जाना भी सुन्नत है। छठा, ईदगाह में नमाज से पहले या नमाज के बाद कोई दूसरी नफल नमाज पढ़ना मना है। सातवां, ईद की नमाज़ों में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। आठवां, ईद में एक रास्ते से ईदगाह जाना और दूसरे रास्ते से आना सुन्नत है। तकबीर कहते हुए जाना मसनून है। नौवां, 9वें ज़िलहिज्जा फजर की नमाज से लेकर 13वें ज़िलहिज्जा असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। 10वां, ईद की नमाज के लिए जमात शर्त है, इसलिए जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाना चाहिए। कहीं जमात हो गई हो तो फिर तन्हा नहीं पढ़ सकते। तो ये थी ईद के मुताल्लिक कुछ बातें। मेरी तरफ से आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।